اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں، شکر گزار ہیں کہ اس نے آج یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ حقیر، یہ فقیر، یہ ایک معمولی سا طالب علم اپنی بہنوں سے، اپنی قوم کی ذاکراؤں سے اور ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے بات کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ مخاطب ہوں آپ سے اور آپ میرے مخاطب ہیں۔ یہ ادارہ جس کے تحت ایک عرصے سے تعلیم و تربیت کا کام، تحقیق کا اور ریسرچ کا اور صلاحیتوں میں اضافے کا کام انجام دیا جا رہا ہے، اس ادارے کے تمام احباب جو سن رہے ہیں، سنیں گے، ان سب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج یہاں دعوت دی اور حاضر ہوا۔ موضوع ہمارا بہت روشن ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زبان سے وہ اپنا ذکر کروانا چاہتا ہے، ہماری زبان سے وہ رسول اللہ کی سیرت اور فضائل لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، ہماری زبان سے مولا علی علیہ السلام کی عظمت، فضیلت، افضلیت کو وہ پہنچانا چاہتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو، کیونکہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا کام ہے کہ تم ہمارے محاسن کلام کو بیان کرو، اور لوگ اگر ہمارے محاسن کلام کو جان لیں گے لَتَّبَعُونَا، تو خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ تو ہم ائمہ کی عظمت اور فضیلت کو جو بیان کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ان کی اطاعت ہو جائے، تاکہ ان کی اتباع ہو جائے۔ جب ان کی اطاعت اور اتباع ہوگی تو خود بخود اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ ہدف بہت روشن ہے۔ خطیب الانبیاء لقب ہے حضرت شعیب کا۔ خطیب الانبیاء، انبیاء میں سب سے اچھے خطابت کرنے والے حضرت شعیب ہیں۔ حضرت شعیب کے داماد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت شعیب کی بیٹیاں بکریاں چرانے گئی تھیں اور تالاب سے پانی پلانے گئی تھیں اپنے جانوروں کو، تو وہاں سارے مرد اپنے اپنے جانور لائے ہوئے تھے، تو انہیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، تو وہ بہت دور کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ مرد جانور لے کے ہٹیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ ادھر حضرت موسیٰ ہجرت کر کے مسافرت میں تھے اور اس منزل پہ پہنچے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ سب مرد تو اپنے اپنے اونٹوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر کچھ خواتین ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں مگر انہیں راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کے ان سے کہا کہ یہ اپنے جانور میرے حوالے کریں، میں ان کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے وہ پانی پلایا ان کے جانوروں کو، اور جب ان کے جانور ان تک پہنچائے تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ کوئی رؤوف اور مہربان ہے، یہ کوئی اچھا آدمی ہے، اس کو ہم اپنے بابا سے کیوں نہ ملوائیں۔ تو ان بہنوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے بابا سے ملوانا چاہتے ہیں۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی مہاجرت میں تھے، پہلے ہی ہجرت میں تھے، انہیں ایک سہارا محسوس ہوا۔ تو جب چلنے لگے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے چلیں۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو راستہ نہیں پتہ، آپ کیسے آگے؟ کہ نہیں، آپ مجھے بتاتی رہیں، رہنمائی کرتی رہیں کہ دائیں مڑیں بائیں مڑیں۔ یہ ایک پیغام تھا حضرت موسیٰ کا خواتین کی آبرو اور عزت اور احترام اور تعظیم کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات قافلوں میں، بعض اوقات مذہبی سفروں میں جب خواتین کو پچھلی سیٹیں دی جاتی ہیں اور مردوں کو اگلی سیٹیں دی جاتی ہیں تو بعض خواتین اعتراض کرتی ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، مردوں کو آگے بٹھا دیا، ہمیں پیچھے بٹھا دیا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، اس میں بے احترامی نہیں ہے، اس میں خواتین کی تعظیم ہے، کیونکہ اگر خواتین آگے بیٹھی ہوں گی، آگے چل رہی ہوں گی تو آبرو، احترام، عفت، پاک دامنی، اس کے اوپر بہرحال ایک حرف آئے گا، ہاں کم سے کم آ سکتا ہے۔ تو آپ کا مقام اور آپ کی منزلت کیونکہ مردوں سے کچھ امتیازات آپ کے پاس زیادہ ہیں، کچھ امتیازات مردوں کے آپ سے زیادہ ہیں، تو جو امتیازات آپ کے پاس مردوں سے زیادہ ہیں اس اعتبار سے آپ کا احترام رکھتے ہوئے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایسا کیا۔ حضرت موسیٰ کو جب لے کے پہنچے حضرت شعیب کے پاس تو پھر تو قصہ یہاں تک آیا کہ حضرت موسیٰ کی شادی ہو گئی ان کی بیٹی سے، اور وہ داماد ہی بن گئے حضرت شعیب کے۔ تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے اللہ سے، جو قرآن میں آئی ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ یہ اس میں جو آخری دو جو لفظ ہیں نا، واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو بولتے میں ہم اٹکتے ہیں ہمیشہ، حقلہ ہی نہیں اٹکتا، حقلہ جس سے لفظ مڑ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ زور لگا لگا کے وہ ایک لفظ نکالتا ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ صرف وہی نہیں حقلاتا یا اس کی بات نہیں پہنچتی یا اس کی بات پہنچ نہیں رہی ہوتی ہے، بعض اوقات خوب فر بولنے والے، خوب اچھا بولنے والے بھی بعض اوقات بات نہیں پہنچا پاتے اپنی، یعنی گھنٹہ بول لیے آخر میں پتہ ہی نہیں کیا بولے، اتنا کچھ بول کے چلے گئے مگر سمجھ میں نہیں آیا کیا بولنا چاہ رہے تھے، بھائی کیا تھا ان کا مطلب۔ یہ بھی در حقیقت عقدہ ہے ایک، یعنی لکنت ہے۔ لکنت ہمیشہ وہ گوشت کے لوتھڑے کے استعمال میں نہیں ہے، بلکہ مفہوم منتقل نہ ہونے اب بھی ایک لکنت ہے۔ تو یہ جو عقدۃ من لسانی ہے نا، یعنی زبان کے اندر جو رکاوٹ ہے بولنے میں، یہ دو طرح کی ہے۔ ایک مرتبہ لفظ ہی ادا نہیں ہوا، ایک مرتبہ لفظ ادا ہوا مگر بے معنی ادا ہوا، بے مقصد ادا ہوا، نا مفہوم لفظ ادا ہوا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا، بلکہ بعض اوقات الٹا، جو لفظ ادا کیا انہوں نے اس لفظ سے اور فساد پھیل گیا۔ تو یہ بھی اس دعا کا حصہ ہے کہ اللہ ہماری، یعنی ممکن ہے ہم میں سے کوئی سوچے صاحب میں یہ دعا کیوں مانگوں، میری تو لکنت نہیں ہے، میری زبان تو نہیں اٹکتی، میں تو سیدھا بول لیتا ہوں، لیکن نہیں، یہاں یہ مراد بھی ہے کہ میری بات پہنچے، میرا مطلب پہنچے، میری بات لوگ سمجھ پائیں۔ اسی لیے بعد والے اس میں وَيَفْقَهُ قَوْلِي، کہ یہ لوگ میری قول کو سمجھیں۔ فقہ، یفقہ یا فقہ یعنی سمجھ، فقہ کا مطلب ہے سمجھ، تفقہ کا مطلب ہے کسی چیز میں گہرائی سے اتر کر اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، تفقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میرے قول کو یہ لوگ سمجھیں، میری بات منتقل ہو۔ تو یہاں کم سے کم اس آیہ کریمہ میں، اور جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت دانائی ٹیکنک کے ذریعے سے، فن کے ذریعے سے، ہنر کے ذریعے سے، اور مہارت کے ذریعے سے۔ بعض لوگ مہارت نہ رکھنے کی وجہ سے نہ صرف اللہ کی طرف بلا نہیں پاتے بلکہ اللہ سے بھگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اللہ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد دور کرنا ہے یا قریب کرنا ہے؟ اگر قریب کرنا ہے تو اس کے لیے ایک مہارت چاہیے، حکمت چاہیے۔ وہ حکمت جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے چاہیے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اور کیا کام ہوگا؟ آپ کا جو واعظ ہو، بیان ہو، جو الفاظ ہوں، جو مطلب ہو، جو میٹر ہو، وہ حسنہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں اچھی بات سیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، مجلس میں لوگ اچھی بات سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ چیز
حسن رکھنے والی چیز ہو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کہیں بحث ہو جائے، مجلس سے ممبر سے اتر کے ہم جا رہے تھے، کسی نے سوال کر لیا، تکرار کرنا چاہ رہا ہے، ہماری بات کو نہیں مان رہا، ہماری بات کو اس نے سمجھا نہیں یا ہم سمجھا نہیں پائے اور بحث شروع ہو گئی، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بہت پیار سے، محبت سے جدال ہو، مگر جدال احسن ہو، سخت بات بھی مسکرا کے کی جا سکتی ہے، اور لوگوں کو تنبیہ اچھے اخلاق کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بات پہنچانا مطلب ہے، لڑنا اور تناؤ کھچاؤ اور محاذ آرائی مطلب نہیں ہے۔ ہم حریص ہیں، نبی مکرم کی سیرت کے مطابق اپنی بات پہنچانے کے حریص ہیں۔ نبی مکرم کی جو صفت بیان کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی کی سیرت کے بارے میں قرآن میں آیت ہے، آپ آیت کا کوئی ایک لفظ نکال لیجئے، پھر آپ گوگل سے سرچ کر لیجئے گا کہ آیت کا نشان کون سے سورہ میں ہے۔ میں کیونکہ حافظ نہیں ہوں، آیت یاد ہے مگر مجھے نشان یاد نہیں ہے۔ یہاں نبی کی سیرت کو اللہ بیان فرما رہا ہے، پتہ ہے کون سی آیت ہے؟ سورہ طلاق۔ کون سی آیت؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم آپ حافظ ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ حریص علیکم، یہ جو حریص علیکم کا لفظ ہے یہ بہت ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، بہت ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ نبی مکرم کی صفات میں سے ایک بہترین مبلغ، سب سے بڑے مبلغ نبی مکرم ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے مبلغوں میں سب سے بڑے مبلغ سرکار ہیں۔ تو سرکار کے بارے میں اللہ نے جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے، جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہارے اندر سے ہی ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، قریش میں سے ہے، مکی مدنی ہے، وہیں سے تو ہے، کہیں اور سے آسمان سے تو نہیں، علیحدہ سے مخلوق تو نہیں ہے، تم ہی میں سے انسان ہے نا، وہ بشری ظاہری طور پہ بشر ہے نا، حقیقت میں تو کوئی بشر ایک جیسا نہیں ہے، تو وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے، وہ حریص علیکم، وہ تمہارا حریص ہے۔ آپ نے جب شدید بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ یہ پلیٹ میں یہ چیز بھی ڈال لوں، وہ بھی ڈال لوں، جلدی جلدی وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، وہ جو کیفیت ہے نا اس کہتے ہیں حریص، ہرس، شوق کا اظہار ہو جائے، شوق کا اظہار ہونے لگے، کسی چیز کا شوق ہے اس کا اظہار ہونے لگے، اس کیفیت کو کہتے ہیں ہرس۔ تو حریص علیکم، میرا نبی تمہاری ہدایت کا حریص ہے، اس کو اتنا شوق ہے کہ آگے جا کے ایک جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع علی نفسک، کیا تم اپنے آپ کو مار دو گے کہ ان تکونوا مومنین، یہ مومن ہو جائیں، یعنی ان کو مومن کرنے کے چکر میں کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے میرے نبی، کہ بس کسی طرح یہ مومن ہو جائیں، بس کرو، اتنا نہیں تھکاؤ اپنے آپ کو، یہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا۔ تو سرکار دو جہاں کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حریص ہیں لوگوں کی ہدایت کے۔ ہم سیرت نبی کے اوپر، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے قاعدے کے مطابق کہ رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہم بھی اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنے سامعین اور اپنے مجلس میں موجود لوگوں کے حریص ہوں گے تو پھر ہم بہت اچھا کام کر پائیں۔ شوق کا اظہار ہو، اکتاہٹ نہ ہو، سر سے اتار کے پھینکنے کا انداز نہ ہو، زبردستی محسوس نہ ہو رہی ہو کہ ہمیں لا کے شاید زبردستی بٹھا دیا گیا، ہمارا دل نہیں تھا پڑھنے کا، ہمیں کہا جی پڑھ دو، تھکے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت میں مجلس پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، حریص جب ہم شمار ہوں گے کہ جب ہمارے کلام میں، بیان میں، انداز میں شوق ظاہر ہو رہا ہوگا کہ ہم شوق سے ہی کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کام ہے ہمارا، تبلیغ کا کام ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ تمہارا کام جادلہم باللتی ہی احسن، سامنے والے سے پیار ہو، جدال بھی ہو تو پیار کے ساتھ ہو۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے وہ، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، 67ویں آیت ہے، 67ویں آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پورے قرآن میں بلغ فعل امر ایک ہی دفعہ آیا ہے، بلغ فعل امر ایک ہی دفعہ آیا، اور وہ مولا علی کی ولایت کے لیے آیا ہے، وہ مولا علی کی فضائل کے لیے آیا ہے، وہ مولا علی کی افضلیت کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا ہم خطبہ، ہم ذاکرین، ذاکرات کو اپنی موضوعات، اپنے جو مطالب ہیں ان کو مرتب منظم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا
کہ ہمیں مولا علی پہنچانے ہیں، مولا علی کی عظمت پہنچانی ہے، مولا علی کے فضائل پہنچانے ہیں، مولا علی کے مناقب پہنچانے ہیں، مولا علی کے مقامات بیان کرنے ہیں۔ اس کے ضمن میں، اس کے سائے میں گریز لے کر ہمیں خاندانی مسائل، علاقائی مسائل، اپنے حالات حاضرہ انہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ٹچ کرتے ہوئے جانا ہے، مگر اصلی موضوع ہمارا جو ہے نا وہ مولا علی ہے۔ اصلی موضوع ہمیں مولا علی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فضائل پڑھنے کا اصلی ہدف ہے ہمارا، ہمیں فضائل پڑھنے ہیں۔ فضائل پڑھتے پڑھتے ہم جگہ جگہ مولا کے ذکر کی برکت لیتے ہوئے لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے، اپنی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے، معاشرے کی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے۔ تو وہ جو بلغ کا لفظ ہے پورے قرآن میں نبی سے ایک ہی جگہ کہا گیا ہے کہ پہنچا دو۔ وہ کیا پہنچا دو؟ وہ ما انزل الیک من ربک، وہ ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ ہے مولا علی کی عظمت اور فضائل۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے ایک اور رہنمائی کی ہے، اور وہ یہ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی پہنچاتے ہوئے لوگوں کا شر بھی سامنے آئے گا۔ جب آپ مولا کے فضائل پڑھیں گے تو آپ کو تنگ بھی کیا جائے گا، آپ کو روکا بھی جائے گا، آپ کے ساتھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جان لیں کہ مسئلے مسائل ہونے کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ بچائے گا۔ تو پھر جب اللہ بچائے گا تو آزمائش میں تو پڑیں گے، مشکلات میں تو آئیں گے، مگر اللہ بچائے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس اور یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ بچائے گا اور اللہ بچانے والا ہے، جب نبی کو یہ کہہ کر اللہ نے بچانے کا وعدہ کر لیا تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے اور اس کی تائید ہے، اس کی طاقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشانیاں وقتی ہوں گی، خاص طور پہ مردوں کے ہاں یہ مسائل زیادہ ہیں، مردوں کی مجالس میں کہ وہاں FIR ہیں اور وہاں اس ٹائپ کے مسائل سامنے آتے ہیں، الجھنیں سامنے آتی ہیں، مگر ان ساری باتوں کے باوجود اللہ پر یقین ہو کہ اللہ بچانے والا ہے۔ تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی۔ ہمارا جب ہر کام، قرآن کیا کہہ رہا ہے میرے حبیب، ان کو کہہ دو کہ میری ایک نصیحت سن لو۔ پورے قرآن میں 6000 آیاتوں میں 6000 کچھ آیات میں اللہ نے ایک جگہ ہی کہا ہے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، اور ایک ہی جگہ کہا ہے، اور کہا بھی یہ کہ ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے انما اعظکم، اور پھر واحدہ کہہ کے کہ ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں۔ سینکڑوں ہزاروں آیات میں نصیحت ایک ہی ہے اللہ کی، جو ساری آیات اور سارے پیغامات کے اوپر حاکم ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، اپنا کام، اپنی حرکت، اپنی کوشش، اپنی تلاش، اپنے معاملات، اپنی تقریر، اپنی مجلس، اپنی تالیف، اپنی تصنیف للہ، اللہ کی خاطر ہو، نہ پیسے کی خاطر، نہ شہرت کی خاطر، نہ کرسی کی خاطر، نہ تعریفوں کی خاطر، نہ نعروں کی خاطر۔ وہ سب چیزیں ہوں گی خود ہی، وہ خود بھی ہوں گی، مگر وہ ہدف نہیں تھا ہمارا، وہ مقصد نہیں تھا ہمارا، وہ تو خود بخود آئیں گی۔ جیسے سرکار جب ایک جگہ ایک صحابی نے نیا گھر بنایا اور آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے کہا میرے گھر تشریف لائیں، قدم رنجہ فرمائیں، برکت کے قدم میرے گھر لے کر آئیں۔ تو حضرت جب وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کھڑکی کیوں بنوائی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ تاکہ یہاں سے ہوا آئے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم نے نیت کر لی ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو ہوا تو آنی تھی۔ نیت کو بہتر کرنا ہے، بہت ساری چیزیں تو خود بخود آ جائیں گی، وہ جو چیزیں خود بخود آئیں گی ان کو ہدف کیوں بنائیں؟ جو خود بخود نہیں آئے گی اسے ہدف بنائیں، جو ہماری محنت سے آئے گی اسے ہدف بنا لیں۔ کچھ چیزیں تو پھر اس کے پیچھے لگ کر آئیں گی، وہ تو طے ہو گیا۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے، صحیح اصول کافی میں، معاف کیجیے گا، اصول کافی میں ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا تو 3 چیزیں ہدیے میں بھیجیں اللہ نے، عقل، حیا اور دین۔ 3 چیزیں حضرت آدم کے پاس تحفے میں بھیجیں، دین، حیا اور عقل، اور کہا ان میں سے کسی ایک کو لے لو، باقی 2 واپس جائیں گی۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی آپ ایک لے لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو لے لیا تو دین اور حیا جانے لگے۔ تو آواز آئی کہ یہ جا ہی نہیں سکتے اب، اس لیے کہ جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، وہیں حیا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقل یہاں ہے تو دین یہاں نہیں ہے، جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، وہیں حیا ہے۔ تو حضرت آدم نے عقل مندی، ہمارے جد تھے، ہم سب کے انسانوں کے بابا تھے، انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ انہوں نے عقل کا انتخاب کیا، خود بخود دین ساتھ ساتھ چلے گا۔ اب تو کچھ چیزیں خود بخود آتی ہیں، وہ چیز جو ہمیں خود حاصل کرنی ہے، باقی خود چیزیں خود آ جائیں گی۔ وہ چیز ہے ان تقوموا للہ، نیت اپنی ٹھیک کرنی ہے، اپنے من کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ارادوں کو ٹھیک کرنا ہے،
کیوں مجلس پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ اس وجہ سے یہ ساری شرک کی باتیں ہو جائیں گی، یہ سارا غیر اخلاقی اور غیر مذہبی باتیں ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ باقی چیزیں آ رہی ہیں تو آپ کے پیش نظر وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، آ گئی مل گئی، نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسری آیت میں نے آپ سے پڑھی کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ اب یہ جو اللہ کی خاطر کام کرنا ہے وہ مثنی کرنا ہے، یعنی باجماعت کرنا ہے، مل کر کرنا ہے، فرادا کرنا ہے، اکیلے رہ کے کرنا ہے۔ جیسے جماعت سے نماز ہوتی ہے، ایسے ہی قومی کام بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، مل کر ہو سکتے ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، اور فرادا تنہا بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے نماز بھی علیحدہ بھی ہوتی ہے، دونوں نمازیں ٹھیک ہیں، اگرچہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، مل کر کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی لیے شاید اللہ نے مثنی کو پہلے کہا ہے، فرادا کو بعد میں کہا ہے۔ آیت میں پہلے لفظ آیا مثنی، مل کر کام کرو، اجتماعی کام کرو، اور پھر آیا ہے فرادا کہ نہیں، اگر اجتماعی نہیں کر پا رہے ہو، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، تنہا ہو رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، اکیلے بھی ہو گئے ہو تو ابھی اللہ کی خاطر تم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو۔ یہ 3 آیتیں ہمارے موضوع سے متعلق تھیں، اور بھی آیات ہیں، لیکن ظاہر وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنی ہی بات کرنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات کا دورانیہ بھی رہے اس 5 بجے تک جو میرا وقت ہے اس میں۔ دیکھیے، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھا بیان، سب سے اچھی تقریر وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا نشانی ہے کہ یہ کہ تقریر بڑی اچھی تھی، بہت اچھی تقریر کر کے گئے، بہت اچھی مجلس پڑھ کے گئے؟ کیا شور زیادہ تھا، نعرے زیادہ تھے، واہ واہ زیادہ تھی، مجمع زیادہ تھا؟ وہ کون سا پیمانہ ہے کہ سب سے اچھی تقریر کا کیا مطلب ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، احسن الکلام، چاہیں تو لکھ لیں، احسن الکلام فہمہ الخاص والعام۔ بہترین کلام وہ ہے جسے عام اور خاص، عوام اور خواص دونوں سمجھ لیں۔ بات سمجھی نہیں گئی، ہاں ماحول بڑا اچھا تھا، بہت اچھی تقریر کی، بھائی کیا مجلس پڑھی ہے، بھائی کیا پڑھا؟ ایک دم چپ ہو گیا وہ بولنے والا جو تعریفیں کر رہا تھا نا کہ بڑی اچھی مجلس پڑھی انہوں نے، اسے پلٹ کے پوچھا کیا پڑھا انہوں نے، تو خاموش ہو گیا، اسے یاد ہی نہیں آ رہا کیا پڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریر اچھی نہیں ہوئی۔ اگر اس کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں، لوگ اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، لوگ اس کا احساس کرنے لگ جائیں، لوگوں میں اس کو لینے کا اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ ایجاد ہو جائے، تو یہ احسن الکلام تھا، یہ بہترین کلام تھا، جسے فہمہ الخاص والعام، جسے خواص نے بھی سمجھا اور عوام نے بھی سمجھا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم جب بولنے لگتے ہیں تب ہمارا پتہ چلتا ہے، یعنی ہمیں اس وقت تک کسی کا نہیں پتہ چلتا جب تک کہ وہ سامنے والا ہمارے سامنے بولے نہیں، بات نہیں کرے، جس کے لیے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ جو زبان گوشت کا لوتھڑا ہے 6 انچ کا، یہ جب دائیں بائیں آگے پیچھے اچھلنے کودنے لگتا ہے، رقص نمائی کرتا ہے منہ کے اندر، تو پھر لفظ بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر انسان کچھ اپنا مافی ضمیر، اپنے اندر کی بات، اپنے ذہن کی بات کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو زبان کے چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کی کیا تعلیم ہے، اس کا کیا ماحول ہے، یہ کس کیفیت کا اور کس حیثیت کا بندہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو بولنے سے پہلے پتہ نہیں کیا لگ رہے ہوتے ہیں، اور بولنے کے بعد پھر سب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے یہ، یعنی شجرہ کھل جاتا ہے، اس آدمی کا سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے کون۔ تو بولنا، بات کرنا انسان کے وقار میں، اگر وہ اچھا بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، اس کا جو بھی کیفیت ہے وہیں سے پتہ چلتا ہے، اس کے وقار کا، اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم جب ممبر پہ بیٹھ رہے ہوں گے، جب ہم تبلیغ کر رہے ہوں گے، خطاب کر رہے ہوں گے، تو ہمیں سننے والے عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں۔ وہ جو عام ہیں اس کے اندر اہل سنت بھی ہیں، وہ جو عام ہے اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں آغاخانی بھی ہیں، اس میں بوہری بھی ہیں، اس میں ہر مذہب کے ہندو بھی ہیں، سب ہیں، عام ہیں، سب سن رہے ہیں۔ اب ہر شخص جو ہے وہ سننے کے بعد اس بات کو محسوس کرے کہ یہ جو بول رہا ہے اس میں یہ والا جملہ میرے کام کا تھا، وہ والا جملہ وہ کہے گا میرے کام کا تھا، اس کو بات پہنچے، اس کو تسلی ہو، اس کو تشفی ہو۔ خواص کچھ ہوتے ہیں، بڑے دانشور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مؤلفین، مصنفین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کیونکہ آج تو یہ بات رہی نہیں نا کہ میری بات وہاں پہنچی یا نہیں پہنچی، آج تو یہ حضرت کیمرہ جو ہیں وہ ہر جگہ بات پہنچاتے ہیں۔
پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ تو وہ میڈیا میں جب تک نہیں جائے اس وقت تک نیکی شمار نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں۔ تو اب تو یہ بات ہی نہیں رہی کہ میری آواز فلاں نہیں سنیں گے۔ ابھی جو ملک میں حالات ہوئے، خاص طور پہ رہبر کی شہادت کے بعد جو پوری دنیا میں حالات ہوئے، اس میں جو ہمارا کردار، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، کسی سے ہمیں کوئی لینا دینا اور کوئی ہمیں انعام تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود حتیٰ ہمارے باہر کے ممالک یعنی عراق اور ایران سے شخصیات نے ہمیں شاباش بھیجی، ہمیں آفرین کہا، ہمیں دعائیں دیں کہ مجھے کو نہیں اور شخصیات کو بھی۔ تو وہ کیسے پہنچی ان تک ہماری وہ تقریریں، ہماری وہ اقدامات، وہ ہمارے بیانات، وہ آج اس میڈیا کے ذریعے پہنچے۔ تو اب تو یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ میری بات جو ہے نا وہ فلاں مجتہد نہیں سنے گا، میرے فلاں نہیں سنے گا، آپ کی بات پہنچے گی آگے تک۔ مانا اس بات کا احساس آپ کو زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم بھی ڈرے سے ہیں کہ خواتین کے خطابات اور خواتین کی جو گفتگو ہے وہ اگر میڈیا پہ آئے گی تو اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے مسائل زیادہ ہیں۔ آپ کی پاک دامنی کا مسئلہ ہے، آپ کی عفت کا مسئلہ ہے، آپ کے گھروں میں الجھنوں کے مسائل ہیں۔ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ غالب معاشرہ ہمارا بدنیت ہے، غالب معاشرہ ہمارا جو ہے وہ صفاق ہے، غالب معاشرہ ہمارا بد خیال ہے۔ تو آپ کا جو اللہ نے ایک قیمتی چیز بنایا ہے آپ کو اللہ نے، اسی لیے اللہ نے آپ کو باکسوں میں اور پیکنگوں میں رکھا ہے تاکہ آپ کی حفاظت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ آپ کو جو حجاب میں رکھا ہے، آپ کو جو آپ کی کبھی والد کی پابندی تو کبھی شوہر کی پابندی تو کبھی بڑے بھائی کی پابندی، یہ پابندیاں آپ کے لیے اللہ نے جو رکھی ہیں وہ آپ کو کیونکہ قیمتی بنایا ہے اس لیے رکھی ہیں۔ قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے، محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں عمومی جگہ پہ نہیں رکھ دیا جاتا سڑنے کے لیے، گلنے کے لیے، ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو یہ اسلام کا، شریعت کا جو احکامات ہیں اس میں یہ بڑا فلسفہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی حضرت موسیٰ کی اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کی، ایسے ہی حضرت مریم، یہ ضمن بات آئی ہے، حضرت مریم کو حضرت زکریا تالے میں بند کر کے جاتے تھے، باہر سے کنڈی لگا کے جاتے تھے، اور پھر جب بھی آتے تھے تو ان کے سامنے کھانا رکھا ہوتا تھا، دسترخوان سجا ہوتا تھا۔ کلما دخل علیہ زکریا وجد عندہا رزق، ان کے سامنے رزق رکھا ہوا دیکھتے تھے وہ بہت فرماتے تھے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا کیوں بند کر کے جاتے تھے؟ کیونکہ وہاں ماحول نہیں تھا ایسا کہ تنہا اپنی ایک بچی کو چھوڑ کے جائیں، یعنی ان کے اوپر اعتماد کی بات نہیں تھی کہ حضرت مریم پر معاذ اللہ اعتماد نہیں تھا انہیں، بلکہ معاشرے پر اعتماد نہیں تھا۔ آج بھی اگر آپ کے گھر کے بڑے، آپ کی گھر کی بڑی کو کہتی ہیں اس مال میں نہیں جانا، اس جگہ نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ آپ پر بد اعتماد تو نہیں ہے، وہ تو اس ماحول پر بد اعتماد ہے۔ وہ ماحول اچھا نہیں ہے جہاں آپ جانے کا ممکن ہے آپ جانا چاہتے ہیں اور وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ایک ضمناً بات آئی ہے، تو ہماری گفتگو، ہماری بات پہنچتی ہے، اور بات آج چھپی بھی نہیں ہے، لہٰذا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ بات کریں تو پھر کیا ہو، فساد کی جگہ اس کے ذریعے سے اصلاح ہو۔ تو اب جب فساد نہیں، اصلاح ہونا ہے تو پھر فہمہ الخاص والعام، ہر شخص آپ کی بات کو سمجھے۔ دیکھیے اجتہاد، مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک استخراج اور ایک استنباط۔ استخراج ان احادیث کو پڑھنا، ان آیات کو پڑھنا جو اس موضوع سے متعلق جس میں وہ اجتہاد کر رہے ہیں، انہیں نکالنا۔ ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں جب تک مثال کے طور پہ کوئی طواف خانہ کعبہ کے چوتھے چکر اور تیسرے چکر کی بحث ہے کہ اگر چوتھے چکر میں طواف ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہے، مثال دے رہا ہوں یہ ابھی ایک دم جب مثال، تو اس کا حاجی کو کیا کرنا ہے، دوبارہ سے شروع کرنا ہے پہلے سے، یا نہیں چوتھے کے بعد پانچویں سے شروع کرنا ہے۔ یہ ایک اجتہادی بحث ہے، ٹھیک ہے، ایک اجتہادی بحث ہے۔ ہمارے سنی بھائی چلو میں پانی لے کر کونی تک لے کے آتے ہیں اپنے ہاتھ کو، ہم لوگ کونی سے پانی ڈال کے اور ہاتھ تک کھینچتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو عمل ہے اہل سنت یہاں سے یہاں تک لے کے آتے ہیں، ہم یہاں سے یہاں تک لے کے آتے ہیں۔ ان دونوں عمل کے لیے قرآن میں آئے تھے جی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. تو کوہنیوں تک دھو تو سنی کہتے ہیں دھو کوہنیوں تک, یہاں سے شروع کرو. کوہنیوں تک دھونے کا کہا ہے نا اللہ نے, تو یہاں سے شروع کرو. ہم کہتے ہیں کوہنیوں تک دھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک, بلکہ کوہنیوں سمیت دھو. ٹھیک ہے, اب یہ اجتہادی بحث ہے یا نہیں؟ آیت تو دونوں کو کچھ نہ کچھ اشارہ دے رہی ہے. آیت میں تو اہل سنت کو بھی تھوڑا سا سہارا مل رہا ہے اور شیعہ کو بھی سہارا مل رہا ہے. اب یہ جو مجتہدین بحث کرتے ہیں تو وہ لفظوں کی بحث کرتے ہیں, پھر آیات مزید جوڑتے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر جو ہے وہ کہ کیا ایسا ہے الہ کے معنی ماں کے ہوں. یہاں اہل سنت کہتے ہیں الہ کے معنی انتہا کے ہیں, اور ہم کہتے ہیں الہ کے معنی ماں کے ہیں, یعنی ہمراہ سمیت کے معنی ہے. اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت, ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. لفظ الہ ہے دونوں ایک ہی ہے, لفظ تو ایک ہی ہے, ہم اس سے یہ سمجھ رہے ہیں اس سے وہ سمجھ رہے ہیں. اجتہادی بحث ہو گئی. اجتہادی بحثوں میں مجتہدین اور فقہا جو ہیں وہ آیات کو سہارے کے طور پہ لیتے ہیں, ایک آیت کو سمجھنے کے لیے, اور احادیث کو لیتے ہیں, اور پھر سیرہ متشرعین کو لیتے ہیں, پھر عقل کو لیتے ہیں, یعنی جو ہمارے جو اجتہاد کے ذرائع ہیں. تو دو کام کرنے ہوتے ہیں مجتہد کو, ایک استخراج, وہ میٹر تلاش کرنا ہوتا ہے, اور ایک استنباط. وہ میٹر تو تلاش کر دیا, اب اس کا نتیجہ کیا ہے, یہ جو فہم ہے نا ان تمام دلائل سے, اس فہم کو کہتے ہیں استنباط. خطیب کے لیے استخراج آج آسان ہو گیا ہے. ابھی آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کسی بھی آیت کو, فوراً مل جائے گی. پہلے والے کیا کرتے تھے, ڈھونڈ رہے تھے بیچارے, 6 دن میں جا کے انہیں وہ آیت ملتی تھی. آج 6 سیکنڈ میں ملتی ہے وہ آیت. ایسا ہی ہے نہیں؟ حدیث پہلے والے 10 کتابوں کے بعد وہ مطلب کی حدیث, جس حدیث کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, سفر کرتے تھے. مدینے سے نیشاپور جا رہے ہیں ایک حدیث ڈھونڈنے, نیشاپور سے لکھنؤ جا رہے ہیں ایک حدیث ڈھونڈنے. علامہ عبد الحسین امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے, وہ ایران سے چل کے گئے لکھنؤ, اور لکھنؤ میں میر حامد حسین ہندی اللہ مقامہ کے لائبریری میں, کتاب خانے میں, جو لکھنؤ کا قدیمی ترین کتاب خانہ ہے, اس میں وہ کئی مہینوں بند ہو کے بیٹھے ہیں کمرے میں. میں وہ کمرہ بھی دیکھ کر آیا ان کا, جس میں علامہ امینی نے بیٹھ کر الغدیر لکھی ہے, مارکۃ الآراء کتاب حدیث غدیر کے اوپر. کتنا سفر کر کے گئے وہاں جا کے لائبریری سے کتابیں نکالیں, اور پھر اس کے بعد ایک 10 جلدی کتاب لکھی انہوں نے, 10 جلدوں میں. تو کتنی محنت کرتے تھے یہ بزرگ, ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے. کہ نیشاپور میں کسی کے پاس امام رضا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث ہے, وہ مدینے سے چلا ہے, 6 مہینے کے بعد واپس گھر پہنچے گا, ایک حدیث لینے گیا تھا. اتنی محنتوں سے یہ آج جو جمع ہو کر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, یہ بزرگوں نے اتنی محنتیں کی ہوئی ہیں اس کے اوپر. آج یہ والا کام ہمارے لیے آسان ہے, ڈل گئی ہیں, سافٹ ویئر بن گئے ہیں اس کے جو ہے وہ گوگل کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں وہ حدیثیں, ساری کتابیں. ابھی آپ سرچ کریں, میں کوئی ایک حدیث پڑھوں گا, میرے پاس ہے, مجھ سے پوچھیں گی کہاں سے پڑھی ہے آپ نے, میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا, آپ کہیں گے نہیں یہ وہاں بھی ہے, یہ وہاں بھی ہے, یہ وہاں بھی ہے. وہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے ورابی لکھی, وہ سرچنگ پہ ڈال دی, وہ حدیث کی ایک جملہ ہی ڈال دیا, وہاں پوری آ جائے گی. آپ کو ایک جملہ بھی اگر یاد تھا کسی آیت کا, کسی حدیث کا, آپ گوگل کے اوپر جائیں گے, آپ جو ہے نا وہ اس کو لکھ دیں گے اور سرچ کریں گے, فوراً ایک دم لسٹ آ جائے گی. میں اکثر مجالس میں جب سفروں میں ہوتا ہوں تو آیت تو ذہن میں ہے, مگر کبھی کبھی نشان بھول رہا ہوتا ہوں کہ اس کا نشان کہاں ہے. ایک لمحہ لگتا ہے, موبائل کے اندر نیٹ چل رہا ہے, وہ آیت لکھ دیا آپ نے, وہ آیت کا حوالہ آ جاتا ہے کون سے سورے میں ہے اور کون سا نشان ہے آیت کا. ایسی حدیث, ایک حدیث یاد ہے مگر یہ ہے کہاں, تو وہ آ جاتا ہے سب کچھ. تو آج استخراج جو ہے نا, یعنی آیت کو اور حدیث کو ڈھونڈنا آسان ہو گیا ہے. اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ نہیں. اس کے بعد والا مرحلہ کمپیوٹر نہیں کر کے دے گا ہمیں, اس کے بعد والا مرحلہ ہمیں یوٹیوب نہیں کر کے دے گا, گوگل نہیں کر کے دے گا, اور وہ ہے استنباط, وہ ہے سمجھ, وہ ہے اس حدیث کا فہم, اس آیت سے آپ کیا سمجھی ہیں. یہ تو آپ کا دماغ ہی کرے گا کام. یہاں کمپیوٹر نہیں ڈالا جا سکتا اپنے دماغ میں, یہاں خود سے ہی دماغ لگانا پڑے گا کہ یہ آیت, یہ آیت, یہ آیت, یہ آیت, ان 4 آیتوں, یہ حدیث, یہ آیت, یہ حدیث, یہ آیت, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. نتیجہ ہم سب اپنا لیں گے, اور ہر شخص نتیجہ لے گا اپنے علم, ماضی کے علم, جو ذہن میں معلومات جمع ہیں اس کی روشنی میں نتیجہ لے گا. ایک ہی آیت کا ایک عالم دین ایک نتیجہ لے رہا ہوتا ہے, دوسرا لے رہا ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہی ہے, اس کے پاس معلومات اس کی نسبت مختلف ہے.
وہ جو پچھلی معلومات ہیں جو جمع ہو رہا ہے، ذخیرہ جمع ہو رہا ہے دماغ کے اندر، یعنی اگر میں اور آپ اپنے دماغ میں موجود معلومات کو کتابی شکل میں ڈھالنے لگیں تو یہ کمرہ چھوٹا پڑ جائے گا، اتنی کتابیں بن جائیں گی۔ خود ہمارے ذہن میں جو معلومات ہیں اسے ہم لکھنا شروع کر دیں تو کتابوں کی شکل میں یہ کمرہ بھر جائے گا، اتنی معلومات ہمارے دماغ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کیونکہ علم جگہ نہیں گھیرتا، علم مجرد مخلوق ہے اللہ کی، تو وہ جگہ نہیں گھیرتی، اس لیے ہمارے دماغ کے اندر وہ ساری معلومات جمع ہے۔ دوسرا کام جس کو استنباط کہتے ہیں، وہ کام ہمیں خود کرنا ہے، وہ ہمیں کمپیوٹر کر کے نہیں دے گا۔ وہ جو استنباط ہے، سمجھ ہے، ایک چیز کو نکال کے آپ نے سمجھا ہے، نتیجہ لیا ہے، اسے اب بیان کرنا ہے۔ یہ جو بیان ہے نا، یہ جو خطابت ہے، یہ جو بیان ہے، یہ بعض اوقات بیان کی جگہ ابہام ہو جاتا ہے۔ بیان کی ضد کیا ہے؟ ابہام۔ ہر چیز کی ایک ضد ہے اور ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادھا، قاعدہ کیا ہے؟ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے گا۔ بیان یعنی روشنی، بینا دلیل کو کہتے ہیں نا، بینا ہاتھو برہانکم ان کنتم مؤمنین، دلیل لے کر آؤ۔ یہ جو دلیل ہے اسے بیان کہتے ہیں، جو سامنے والے کو مطمئن کر دے اسے بیان کہتے ہیں۔ اب بیان اگر الجھنیں پھیلا رہا ہو، خطاب اگر ہمارا لوگوں میں فساد ڈلوا رہا ہو، خطاب اگر ہمارا لوگوں کو ہمارے ہدف سے، مقصد سے دور کر رہا ہو، تو بیان تو نہیں ہوا، وہ تو ابہام ہو گیا۔ تو ہمیں جو استنباط کر کے ہم نے تقریر تیار کی ہے اور اب اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ بیان ہونا چاہیے، وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت ڈال گئے، خطاب کر کے گئے، یا جھگڑے کروا کے چلے گئے، یا الجھنیں ڈال کے چلے گئے، یا ایسی بات کر کے چلے گئے جس سے وہاں فساد ہو گیا۔ کیا مصیبت آ رہی تھی؟ کیا ضرورت آ رہی تھی؟ بات نہیں سمجھی تھی تو کسی سے سمجھ لینا چاہیے تھا۔ ہر سمجھی ہوئی بات ہے، ہر صحیح بات بھی ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی، ہر درست بات بھی ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ موقع، محل، وہ جگہ، وہ ضرورت، سامنے کا ماحول، اس کے مطابق کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہمیں اپنی بات پہنچائیں۔ اور جلدی کیا قیامت آ گئی کیا؟ دوبارہ مجلس نہیں پڑھنی کیا؟ آج ہی کہ نہیں، آج اگر ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی تو سب برباد ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ تو نبی کو بھی اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ تو انبیاء کو بھی اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو۔ تدریج ہے، ترتیب ہے، مراحل ہیں۔ آج اگر میں صحیح بات کرنے کے وجہ یا شوق اور ذوق اور اس کے چکر میں وہاں فساد پھیلا جاؤں، نہیں، آج یہ والی بات سے پہلے ایک اور بات ہونی چاہیے تھی جو ہمیں وہ آج کرنی چاہیے۔ یہ والی بات ہم آئندہ توفیق ہوگی تو کریں گے۔ یہ ہمیں اسی بیان کے موضوع پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کو پہنچانے جا رہے ہیں، وہ واقعاً ہماری بات جو ہے وہ یہ وقت ہے اس بات کا، یہ جگہ ہے اس بات کی۔ لہٰذا ہماری گفتگو میں بیان ہونا چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ گفتگو اور خطاب کہہ لیجئے، بلکہ معاف کیجیے گا، ایک خطاب تو گفتگو ہوتی ہے، یعنی آپ کسی سے بات کریں وہ بھی خطاب ہے، عربی میں خطاب ہے۔ زیادہ بولنے والے کو خطیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گفتگو یعنی خطاب۔ ایک مرتبہ جو گفتگو ہے وہ ایک ہدف کے مطابق ہے، کچہری نہیں ہو رہی، شغل نہیں ہو رہا، مذاق نہیں ہو رہا، تفریح نہیں ہو رہی، وقت گزارنے کی باتیں نہیں ہو رہی، ایک ہدف کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ وہ جو ہدف ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی انجام دہی پہ مجمع قائل اور آمادہ ہو جائے۔ جو بات ہم نے کی ہے اس پہ مجمع قائل ہو جائے کہ یہ بات کرنے کی ہے، یہ کام کرنے کا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ اپنے مجمع کو اپنے خطاب کے ذریعے سے کچھ کاموں کے ترک پر آمادہ کریں گے ذہنی طور پر، یعنی آپ کے خطاب کے بعد مجمع آپ کا اس کے ترک کرنے کا ارادہ کرے گا، یہ نہیں کرنا اب ہمیں، انہوں نے سمجھا دیا ہے، انہوں نے ہمیں واضح کر دیا یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ مجمع آپ کا مطمئن ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے، تو آپ کے خطاب میں جو نتیجہ لینا ہے وہ ہے کچھ چیزوں کا ترک طے ہوگا آپ کے سامعین کے ذہنوں میں، اور کچھ چیزوں کے انجام دہی کا آپ کا سامع فیصلہ کرے گا کہ مجھے اب یہ انجام دینا ہے۔ اگر آپ اپنے سامع کو ترک یا عدم انجام، ترک یا انجام، معاف کیجیے گا، ترک یا انجام پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے انجام دینا ہے یا مجھے ترک کرنا ہے، تو آپ کامیاب خطیب ہیں۔ آپ کی تقریر بہترین تقریر رہی، آپ کا اشرا بہترین رہا،
آپ نے جو چیزیں ترک کروانی تھیں، ہمیشہ کچھ خاص فعل، کوئی خاص گناہ ہی نہیں ہے جنہیں ترک کروانا ہے، کچھ سوچ بھی ہیں جنہیں ترک کروانا ہے۔ آج کے بعد مجھے یہ نہیں سوچنا، یہ میں غلط سوچتا تھا۔ تو جو چیزیں ترک کروانے کی ہیں وہ آپ ترک کروانے پہ آمادہ کریں سامع کو، اور کچھ چیزیں جو انجام دینے کی ہیں اس کے لیے تو آپ کی خطابت، آپ کی تقریر گویا بہترین تقریر تھی۔ نتیجہ نہیں لیا تو ٹھیک ہے، بس ثواب کی خاطر تو سب کو آنا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا بہتر ہے کہ جو ثواب کی خاطر آپ کو اللہ نے، مولا نے، امام حسین نے مجمع لگا کے دے دیا تھا، ان کی محبت نے آپ کو مجمع دے دیا تھا، آپ اس مجمع کو انجام یا ترک فعل یا ترک فعل پر آمادہ کر دیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات۔ تیسری بات جو خطیب کو خطابت میں محسوس کرنی ہے اور یاد رکھنا ہے اسے، وہ ہے سامنے والے کو یہ احساس دلانا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اچھے لوگ ہو، تم سے میرا ایک تعلق ہے، تم سے میں سچا ہوں، تم سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم سے میری کوئی نفرت نہیں ہے۔ یعنی سامع خطیب کو یہ محسوس کرے کہ یہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں۔ بن کے چلنا، اکڑ کے چلنا، سلام کا صحیح جواب نہیں دینا، بلکہ خود سلام ہی نہ کرنا بڑھ کے، نہیں صاحب میں تو خطیب ہوں، مجھے سب سلام کریں، میں کیوں کہ سلام کروں کسی کو، میں تو اتنی بڑی ذاکرہ ہوں، میں کسی کو کیوں سلام کروں، مجھے کوئی سلام کرے۔ آ کے بیٹھے روٹھے سے، کوئی پانی لے آیا، وہ مثال کے طور پر سے چھلک گیا، کوئی قطرہ گر گیا تو ناراض ہو جانا، صاحب پلیٹ کوئی اچھی نہیں رکھی تھی اس پہ خواہشیں کرنا کہ یہ چیز لا کے دیجئے، وہ لا کے دیجئے۔ یہ بڑی وبائیں ہمارے یہاں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو اظہار کرنا اس بات کا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے حیثیت ہے، ہمارا اہمیت ہے، ہمیں لینے کیوں نہیں آئے، ہمیں چھوڑنے۔ خواتین کے مسائل کا اندازہ ہے مجھے کہ اس میں آپ کے کچھ تقاضے ہیں، ظاہر ہے آپ کو جو بانی اپنے گھر بلا رہے ہیں تو آپ کو جو ڈرائیور لینے آیا ہے یا آپ کو ان کے گھر کا مرد کوئی لینے آیا ہے تو ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ تیار نہ ہو اس بات کے اوپر۔ آپ کہ نہیں صاحب کہ آپ کے گھر کی کوئی عورت کو ساتھ آنا چاہیے تھا، ہمیں کیوں نامحرموں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ آپ نے بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی حد تک آپ کے مطالبات جائز ہوں گے، صحیح ہوں گے، وہ آپ اپنے طور پہ علیحدہ سب طے کریں گے۔ بعض لوگوں کے ساتھ شاید یہ مسئلے نہیں ہو، اپنی گاڑی ہوتی ہے ان کی، وہ اپنی سواری سے جا رہے ہوتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، بعض کو کوئی لینے آتی ہے گاڑی، بعض کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، نزدیک ہوتا ہے، پیدل چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر شخص اپنے بارے میں اپنی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ خود سے طے کرے گا۔ لیکن نخروں کی بات کر رہا ہوں میں، فرمائشیں، خواہشیں، ناز نخرے، جی وہ پروٹوکول، پتہ نہیں کیا کیا لفظ، یہ کسی طور بھی ایک خطیب کے لیے، ایک ذاکرہ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سامنے والا مشکل سمجھے گا مجلس کو، آپ اس کے لیے مشکل بنا رہی ہیں، وہ پھر اسی کو ڈھونڈے گا کہ جو مثال کے طور پہ یہ کام نہیں کر رہا، مگر ہو سکتا ہے وہ اس قابل نہ ہو، وہ پھر کسی مثال کم پڑھے لکھے کو بلا لے گا، مگر آپ پڑھے لکھے کو نہیں بلائے گا۔ صاحب یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں مگر بھائی ان کے ناز نخرے کون اٹھائے، ان کی تو اتنی فرمائشیں ہوتی ہیں، ان کی تو اتنی خواہشیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی۔ تو سامنے والا آپ کے بارے میں یہ جان لے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کا خیال کرنا ہوگا۔ میں ایک پوائنٹ اور بیان کروں، یہ تقریباً 5 پوائنٹ لکھ کر لائے تھے، یہ 5واں اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ خطابت کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، 5 چیزیں ہیں جو خطابت کے لیے، خطیب کے لیے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے 3 چیزیں جو ہیں وہ وہبی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور 2 چیزیں کسبی ہیں جو خود حاصل کرنی ہیں۔ 5 چیزیں خطیب کے لیے، ایک مقرر کے لیے، ایک ذاکر کے لیے، ان میں سے 3 اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس میں آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے، اور 2 چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جو 3 چیزیں وہبی ہیں، عطائی ہیں، اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی ہیں، ان میں ایک ظاہر ہے، یہی شکل ہے بھائی، یہی صورت ہے بھائی، یہی ناک ہے بھائی، یہی آنکھ ہے بھائی، یہی قد ہے ہمارا، یہی ہاتھ ہے ہمارے، یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ اب سامنے والے کو اچھے لگ رہے ہیں، برے لگ رہے ہیں، معاشرہ ہمارا اس کو پسند کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اس میں تو میرا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر جیسا ہوں ایسا ہی ہوں بھائی۔ مگر ظاہر جو ہے نا، وہ ممبر پر، کرسی پر، اس کا بڑا اثر ہے۔ ہمارا جو ظاہر ہے، ہمارا جو حلیہ ہے، یعنی
رنگتوں میں اور نقش و نگار میں اور چہرے کی بناوٹ اور ہاتھ پیر کی بناوٹ سامنے والے پہ اثر ڈالتی ہے. یہ فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے, مگر اس میں میرا ہاتھ ہی نہیں ہے. ہم تو جیسے ہیں ایسے ہیں. اللہ کا بلکہ بہت بڑا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں. سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہماری ناک موٹی ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے جی ہماری آنکھیں چندی ہیں, مگر ہم تو بہت مطمئن ہیں. جب بھی آئینے کو دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم نے سب سے اچھا بنایا ہے, یہ اس کا کرم ہے ہمارے پر. لیکن جو یہ وہبی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی چیز ہے, اس میں اس خطیب کی خطابت میں دخل ہے. ممبر پہ بیٹھ کر بولنے والے کی خطابت میں اس کا ظاہر دخلت رکھتا ہے, مگر یہ وہبی ہے, اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. ہاں, وہبی چیزوں میں اگر سامنے یعنی مجمع کو کچھ چیزیں منفی لگ رہی ہیں تو ہم کسبی چیزوں میں, جو کسبی چیزیں اس میں ہم اس کو کور کر سکتے ہیں, کسی حد تک اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. وہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے. تو پہلے تو وہبی چیز جو ممبر پہ دخالت رکھتی ہے وہ ہے ظاہر ہمارا. اچھا, شکل اچھی نہیں ہے لوگوں کے مطابق, ہم تو مطمئن ہیں. مثال کے طور پہ رنگت اچھی نہیں ہے لوگوں کے مطابق, ہم تو مطمئن, مگر ہم کپڑے اپنے ایسے پہن سکتے ہیں, اپنا حلیہ ایسا کر سکتے ہیں جو اس کو کسی حد تک کور کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مردوں میں کر رہا ہوتا تو کچھ مثالیں دے دیتا. بعض لوگ اس حلیے میں آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ابا کہیں جا رہی ہے تو امامہ کا پیچ یہاں سے جھانک رہا ہے. وہ معلوم ہوا کہ جب وہ سارا مجمع وہ پیچ جو چھوٹا سا کپڑا نکلا ہوا ہے نا یہاں سے, اس کپڑے میں ہی لگا ہوا ہے سارا مجمع. آپ کی تقریری ضائع اور اتنی بہترین میٹر آپ دے رہے ہیں, اچھی آپ جذبات میں اور احساسات کے ساتھ آپ خطاب کر رہے ہیں, مگر سارا مجمع آپ کے امام میں الجھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے موزوں میں الجھے ہوئے تھے, الٹا موزہ پہن کے آ گئے. جلدی میں محترمہ نے موزے دیے, ایک پیر میں ایک رنگ کا ہے تو دوسرے پیر میں دوسرے رنگ کا ہے. اب سارا مجمع موزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظاہر ہے نا, یعنی ممبر پہ بیٹھنے والے کہ آپ کے ہاں بھی ظاہر ہے جو لباس آپ پہنتے ہیں اس کے اندر بڑا دخل ہے اس چیز کا کہ آپ پہن کے کیا آئیں. اب آپ کڑڑ آپ کی چوڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, میلاد پڑھنے گئی تھیں آپ, مثال دے رہا ہوں, آپ کے سونے کی چوڑیاں بار بار اوپر نیچے ہو رہی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, مائک پہ بھی نکل رہی ہیں, تو وہ مجمع آپ کے چوڑیوں میں الجھ جائے گا اور برا تاثر جائے گا, غلط اس کا اثر جائے گا. تو ظاہر کو ہمیں بہت حساس ہونا ہے اس میں کہ ہمیں اپنا ظاہر کیسے رکھنا ہے. دوسری چیز جو وہبی ہے وہ ہے آواز. کہاں سے ڈالیں اس کے اندر کوئی آلہ, جو گلا ہے وہی ہے بھائی, جو آواز ہے وہی ہے. اس میں ہم پتلی آواز ہے, بعض مردوں کی عورتوں والی آواز ہوتی ہے اور بعض عورتوں کی مردوں والی آواز ہوتی ہے. اب یہ کیفیت اس کو کیا کریں, جو ہے وہ ہے, اس کو ہم کہاں سے لے جائیں گے؟ کوئی علاج کروائیں, کوئی آپریشن کروائیں, مجھے تو نہیں پتا کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں, لیکن یہ بھی وہبی مسئلہ ہے, اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اچھی آواز والوں کو اچھا سنا جاتا ہے, جن کا لہجہ, جن کے کا جو آواز ہے وہ اس کا ایک اثر ہے. بہرحال یہ مگر دخالت بھی ہے اس کو, مگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. آواز موٹی کرنے کے لیے, آواز ذرا بھاری کرنے کے لیے, آواز کو ذرا کرخت بنانے کے لیے خطابت میں بعض لوگ کچھ حرکتیں کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. جو ہے وہ ہے بھائی, قدرت جو اللہ نے بنایا جیسا بنایا ہے اسی کے اندر اپنی خدمات کو انجام دینا ہے. تیسری چیز جو وہبی ہے وہ ہے فہم و فراست. اتنا بڑا عالم, اتنا پڑھا لکھا, سمجھدار ہی نہیں ہے. یہ آپ کو منظر نظر آئیں گے, یعنی ان کے علم میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہوگی, ان کے خاندانی پس منظر میں کسی کو دو رائے نہیں ہوگی, ان کی ظاہری جو ان کی اللہ نے کیفیت بنائی ہے اس میں بہت بہترین ہوں گے, مگر سمجھدار نہیں ہے. جہاں جو بات کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے, جہاں کرنی چاہیے تھی وہ آپ نے کی نہیں. کیا کر کے آ گئے بھائی؟ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ اتنی بڑی عجیب سی بات کر کے چلا گیا. یہاں یہ بولنے کی نہیں تھی بات, ان لوگوں میں یہ کیا بات کر کے آ گیا؟ آپ یہ جگہ تھی کوئی بات کرنے کی. اب ہم بعض اوقات ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, سٹی کورٹ میں, فلاں جو ہے وہ سرکاری ادارے میں یوم حسین, یوم مصطفیٰ کے لیے جاتے ہیں. وہاں اگر یوم حسین ہے تو ہمارے کچھ نوحہ خان حضرات کو بھی, منقبت گزاروں کو بھی بلایا جاتا ہے. اب مجمع وہاں 90% اہل سنت کا تشریف فرمائے, آپ وہ امام بارگاہ والا کلام پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ماتم کروا رہے ہیں سب سے. بھائی وہ نہیں کرے گا ماتم. آپ وہاں نوحہ, وہ مثلا یوم حسین کے لیے ہمارا نوحہ خان گیا ہے فلاں سرکاری ادارے میں جہاں 90% سنی آئے, اور وہاں رکھا اس لیے گیا تھا کہ اہل سنت آئیں, ہندو آئیں, عیسائی آئیں سننے کے لیے. اب وہاں 70-80% غیر مسلم, غیر شیعہ مسلمانوں میں اہل سنت, دیگر ہمارے برادران بیٹھے ہیں, اور ہمارے اس والے کو اتنا ہی فہم نہیں ہے کہ یہ امام بارگاہ نہیں ہے بھائی.
تم جو امام بارگاہ میں ماتم کروانے والا نہ ہو پڑھتے ہو، بلکہ بعض اوقات تو لوگ وہاں بھی جا کے کہتے ہیں سب مل کے میرے ساتھ ماتم کریں. بھائی وہ ماتم نہیں کرے گا، اٹھ کے چلا جائے گا وہ. تو اتنے فہم و فراست ہونی چاہیے کہ کہاں کیا بات کرنی ہے. بعض لوگ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب شاعر نے اگر 15 شعر لکھ کے دیے نا تو یہ کسی ایک کو بھی کم نہیں کر رہے. بھائی یہ کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے جو تم کم کر دو گے تو تحریف کرنے والے شمار ہوگے، گناہ ہو جائے گا. کم کر دو یہ 2 شعر. ایک کلام میں 2 شعر ایسے تبرے کے یا ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ماحول کے نہیں ہیں، وہ 2 شعر کم کر دو، نہیں پڑھو یہاں پر یہ ضرور یہ سارے شعر پڑھو. یہ جو فہم و فراست ہے نا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے. یہ توفیق پروردگار ہے. لوگ بعض اوقات فساد کر کے آ جاتے ہیں، خدمت کے نام پر خدمت کرنے گئے تھے، جھگڑا ڈال کے آ گئے. یہ 3 چیزیں وہبی ہیں. فہم و فراست بھی خاندانی ہوتا ہے، فہم و فراست بھی گھر سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. گھر کا ماحول ان کو سمجھدار بناتا ہے، اساتذہ انہیں سمجھدار بناتے ہیں. وہ ایک وہبی کیفیت ہے. کچھ خاندانی رویے اور روشیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہلے بڑے بوڑھے پوچھتے تھے نا کہ کہاں کے ہو بھائی، وہ بتاتے تھے جی ہم امروہہ کے ہیں، وہ بتاتے تھے جی میں ہم لکھنؤ کے ہیں. تو خود ہی آدھا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. لکھنؤ والے تو بھائی یہی کرے گا جو کر رہا ہے، یہ امروہہ والا تو یہی کرے گا، بھائی یہ راجستھان والا کہاں کے ہیں جیسے ہمارے بڑے جہاں کے تھے، بھئی یہ تو ان کا تو علاقائی مسئلہ ہے، یہ تو یہی کریں گے، ان سے کیا کرنا ہے. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ علاقائی ہوتی ہیں، خاندانی ہوتی ہیں. فہم و فراست خاندانی ہوتی ہے. معاملات کے اندر کچھ چیزیں خاندان سے منتقل ہوتی ہیں، اس میں آپ اور میں بہت حد تک کچھ نہیں کر سکتے. 2 چیزیں جو کسبی ہیں جس میں ہم پورا زور لگائیں، وہ 3 چیزیں تو کبھی کچھ لیپ اپ ہوتی ہم کر لیں گے، کپڑے بہتر کر لیے، کچھ لگا لگو کے چلے گئے. مثال چشمہ ذرا اچھا والا پہن لیا، مثال دے رہا ہوں. لیکن 2 چیزوں کے اندر ہمیں زیادہ زور لگانا ہے جو ہمارا کسبی ہے، جو ہمارا کام ہے، اور وہ ہے مواد علمی. سب سے پہلی چیز علمی میٹر کتنا ہے آپ کے پاس. وہ تو وہبی نہیں تھا نا، کوئی وہی تھوڑی نہیں تھی، وہ تو مطالعے سے آنا تھا نا، وہ تو اسٹڈی سے آنا تھا نا. تو مواد علمی جو میٹر ہے آپ کے پاس، جو نکات ہیں، جو آپ کے پاس علمی ذخیرہ ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کتنا محنت کی ہے اس موضوع کے اوپر. مثلا آپ کا موضوع تھا اس سال عشرے کا، مثال دے رہا ہوں افضلیت امیر المومنین، مثال دے رہا ہوں. اب افضلیت امیر المومنین کے لیے آپ کے پاس میٹر کتنا ہے، کتنا سنگین، کتنا گہرا، کتنا زیادہ آپ کے پاس میٹر ہے. آپ 1 گھنٹے کے اندر 5 نکات بیان کریں گے مولا علی کے فضائل میں، تو آپ کو وہاں 8 لکھ کر لے کے جانے چاہیے کہ جو ہے وہ زیادہ لے کے جائے. چیز آپ کو کم دے کر آئیں مگر چیزیں زیادہ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہنے کے لیے وہاں پر. یہ جو مواد علمی ہے، اس پہ پھر کبھی اگر توفیق ہوئی اور ایسے میرا آپ کے پاس آنا ہوا یعنی اس ادارے کے اندر، تو علمی مواد کو کیسے جمع کیا جائے، کیسے پوائنٹس جمع کیے جائیں، کیسے چیزوں کو لکھا جائے، وہ پھر کبھی کسی موقع پہ یاد دلائیے گا کہ اس موضوع پہ بھی بات ہو، مستقل بات ہو. مواد علمی میٹر کو جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے، کیا طریقے ہونے چاہیے. اور دوسری چیز جو کسبی ہے، وہبی نہیں ہے، وہ ہے مواقع کا حاصل کرنا، حصول مواقع. موقع بھی تو ملے. علمی مواد بہت اچھا تھا، ظاہر بھی بہت اچھا ہے، آواز بھی بہت اچھی ہے، نافہم بھی نہیں ہے، فہم و فراست بھی ہے، موقع ہی نہیں مل رہا. کوئی پڑھوا ہی نہیں رہا مجلس، کوئی بلا ہی نہیں رہا. یہ جو موقع ملنا ہے نا، یہ ہماری اپنی محنت سے ہوگا. یہ کہیں اگر آپ کو کہنا بھی پڑ جائے کہ جی مجھے کہیں مجلس پڑھوائیے، پھر آپ جب مجلس کے لیے بلا لیے جائیں اور آپ کا مواد علمی مضبوط ہوگا تو آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا، پھر آپ کو پھر بلایا جائے گا، پھر آپ کی کوئی جان ہی نہیں چھوڑے گا. آپ تھکنے لگیں گے کہ بھائی کہاں تک پڑھوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ جو مواقع ہیں نا، وہ خود ایک کوشش سے ہوتے ہیں، تعلقات سے ہوتے ہیں، رابطوں سے ہوتے ہیں، واسطوں سے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پوائنٹس میرے جو میں نے سوچے تھے وہ میں بیان کرنے میں کامیاب ہوا. 10-12 منٹ آپ کے پاس ہیں، سوالات کیجیے. جو بات کی ہے اس سے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی بات ہو سکتی ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کون 5 سال سے مجلس پڑھ رہا ہے؟ 5 سال والے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی کئی سالوں سے آپ لوگ عشرے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے. تو ہر سال آپ کا پچھلے سال سے بہتر تھا یا نہیں؟ ایسے ہی تھا. پچھلے سال سے یہ جو سال آپ نے پچھلا پڑھا وہ بہتر تھا.
کیوں بہتر تھا، کیسے بہتر تھا؟ علمی طور پر آپ بہتر ہوئے اس لیے بہتر تھا، آپ کا جو بیان تھا وہ ذرا رواں ہو گیا، زیادہ بہتر تجربہ ہو کے الفاظ آ گئے اس لیے بہتر تھا. یعنی میں بتا رہا ہوں یہی سبب ہے. آپ جب دوسرے سال پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس میٹر بہتر ہو جاتا ہے. آپ جب دوبارہ پڑھتے ہیں یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کا بیان رواں ہو جاتا ہے، الفاظ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی جو ہے ایک سبب جو بنتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جہاں پڑھا ہوتا ہے وہاں آپ کو دوبارہ بلایا جا رہا ہوتا ہے. ایک کسوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دوبارہ بلایا گیا ہے یا نہیں. اگر آپ کو دوبارہ نہیں بلایا گیا، یہ 5 سال آپ نے علیحدہ علیحدہ پڑھے ہیں، تو ابھی آپ بہت خوش نہیں ہو کہ آپ تجربہ کار ہو گئے. ایک کسوٹی ہے کہ آپ کو وہ پچھلی مجلس والا چھوڑ ہی نہ رہا ہو کہ نہیں صاحب آپ کے میرے یہاں پڑھیں گی آپ. اگر آپ کو بار بار بلا رہا ہے، وہ آپ کو بار بار بلا رہا ہے، تو یہ خود ایک کسوٹی ہے کہ آپ کامیاب مجلس پڑھ رہی ہیں. ورنہ تو صاحب وہ 1 گھنٹہ اب تک ہم سے نہیں ہضم ہو رہا، یہ ان کو دوبارہ کیوں بلائیں، تو وہ نہیں بلاتا پھر دوبارہ اگر ناکام مجلس ہوتی ہے. جی اچھا، اب دیکھیں یہ جو میری بہن کا مسئلہ ہے، یہ فرما رہی ہے کہ فضائل میں پڑھنے میں مسئلہ ہے، مصائب پڑھنا آسان ہے. بعض لوگوں کے الٹا ہے اس کے، بعض لوگوں کے فضائل پڑھنا آسان ہے، مصائب میں گلا بند ہو جاتا ہے، ان کا گلا ہی نہیں چلتا، آواز ہی دب جاتی ہے، اپنے اوپر غالب آ جاتے ہیں مصائب، ان سے پڑھے ہی نہیں جاتے. تو ہر ایک کا علیحدہ کیس ہے. آپ کو جو چیز، یعنی ان دونوں مسئلوں میں جو چیز آپ کو کامیاب کرے گی وہ ہے کثرت سے ایک چیز کو پڑھنا. کوئی بات نہیں، 2 3 4 5 مجلسوں میں آپ کی یہ کیفیت رہے گی، 6 7ویں میں مسلسل بہتر ہوتی چلی جائے گی. ہر کام میں ممارست اس کو کمال پر لے کے جاتی ہے. تمرین، مشق، پریکٹس، یہ ہر کام، ہنر جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی ہنر ہیں وہ بغیر پریکٹس کے کامیاب نہیں ہوتے. بار بار وہی کام کریں گے، بار بار وہی کام کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کا فن ہے وہ پختہ ہو جائے گا. تو یہ فن ہے، خطابت ایک فن ہے، یہ آپ کو بار بار پڑھنے سے ایسا ہوگا. ایک بات. دوسری بات، یہ اپنے آپ کو سمجھائیں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیوں سوچ لیا کہ نہیں پڑھ سکتی. اگر آپ کوئی کہے کہ بھائی آپ اپنے آپ سے کبھی کہیں کہ میں نہیں پڑھ پائی آج کے فضائل، تو آپ اپنے آپ سے کہیں نہیں میں نے پڑھے ہیں. یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو یہ کہہ لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر پا رہا. اگر ناکام بھی ہے نا تو اپنے آپ کو کہے نہیں میں نے اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کیفیت بھی دور ہو جائے گی. ہاں، اس کے لیے تو پھر یہ ہوگا، جیسے اگر میں اب ٹائم ختم ہو گیا، یعنی محرم آ رہا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، ہر شخص اپنی اپنی موضوع بتائے تو میں ان کو آیات لکھ کے دے دوں. تو جو تجربہ کار خطیب ہیں نا، آپ ان سے آیات مانگیں. ہر موضوع پہ 5-10 آیتیں. تو مشہور خطیب جو تجربہ کار خطیب ہیں ان کے پاس ہر موضوع پہ 4-5 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کو لے لیں جو آپ کو لگے کہ یہ والی آیت پہ مجھے بات کرنی چاہیے. تو اس کے لیے تھوڑا سا جو تجربہ کار عالم یا ممبر کے لوگ ہیں ان سے آپ کہیں. یا ایک اور کام میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، آپ لوگ سب اپنے اپنے موضوعات جو اس سال پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی موضوع وہ آپ ایک لسٹ بنا کے دفتر میں جمع کرا دیں. ہم کچھ دن کے بعد ہر موضوع کے سامنے آیات آپ کو لکھ کے بھیج دیں گے کہ بھئی اس موضوع سے متعلق یہ آیات آپ استفادہ کر سکتی ہیں. یہ ہم کسی حد تک کر کے دے دیں گے آپ سب کو ہی، اگر چاہیں گے آپ. جی بہن. نعرہ لگا بھول گئے. یہ تو مشکل ہے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کو اگر 5 پوائنٹ بیان کرنے ہیں تو مجلس میں 8 لے کے جائیں، 3 پوائنٹ زیادہ لے کے جائیں، تاکہ وہ جب ایک آپ کا رہ جائے کسی بھی سبب سے، جو سبب آپ نے بیان کیے، اس کے علاوہ بھی سبب ہیں، تو آپ کو وہ رہ جائے تو وہ والا بیان ہو جائے. زیادہ مواد لے کے جانا ہوگا. دعا کے لیے تو یہی آیت جو ابھی پڑھی ہم نے، رب اشرح لی صدری، یہ بہت آغاز میں یہ پڑھیں ہمیشہ انشاءاللہ. جی جب ہم کسی شاعر یا عالم سے سوال کرتے ہیں کوئی بھی، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ
نہیں دے پاتے, یعنی جیسے 70% تو اردو میں جواب دیتے ہیں مگر 30% ہمیں میں نہیں دے پاتے, تو آیا انہیں سوال کرنا چاہیے یا معاشرے میں بگاڑ نہ ہو اس وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا؟ آج تو آپ سوال کر لیں میں نہیں ہوگا بگاڑ, آپ سوال کر لیں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ آ جائے, تو ایسے سوالات کو پھر آف دی ریکارڈ یعنی کیمرہ بند کر کے ہونے چاہیے. کوئی بات نہیں, کسی اور سے پوچھیں, ہر دکان پہ ہر چیز نہیں ملتی, ہر چیز جو آپ کو ملی ہے وہ ذائقے والی نہیں ہوگی جو آپ کو ذائقہ چاہیے, دوبارہ کسی اور سے پوچھ لیں. جی بہن. میں سپورٹ نہیں کرتا, خاص طور پہ عشرہ اولیٰ میں سپورٹ نہیں کرتا اسے. ٹھیک ہے, سال بھر کی مجلسوں میں ہلکا پھلکا ایک آدھ کوئی مسئلہ ضمناً لا کر بیان کیا جائے, اس کے لیے درس رکھوائیں, اس کے لیے علمی نشستیں رکھوائیں. مجلس ایک عمومی جگہ ہے, ٹھیک ہے, عمومی جگہ پر تو جو سال بھر کے مومن نہیں ہیں وہ 10 دن کے مومن ہیں, اور جو 10 دن کے مومن نہیں ہیں وہ 2 دن 9 اور 10 محرم کے مومن ہیں. تو وہ تو آئی بیچارہ ہے 10 دن کے لیے آ رہا ہے, 10 دن میں آپ نے اس کو میٹرک کی باتیں بتانا شروع کر دی, اسے کچی پکی کی نہیں پتہ, اسے پہلی دوسری کلاسوں کا نہیں پتہ. لہٰذا میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس طرح کی علمی نشستوں کا اہتمام کیا جائے, لیکن ممبر سے ان مجالس میں جو ایام اعضاء کی مجالس ہیں ان میں ان موضوعات کو ذکر نہ کیا جائے. جی. ایک تو بک صحاب رحمت کے نام سے ایک اردو ترجمہ ہو گیا, سوگنامہ آل محمد کے نام سے ایک اردو ترجمہ ہو چکا ہے فارسی عربی کی کتابوں کا. پرانی جو مصائب کی کتابیں ہماری لوائج الاحسان اور ریاض القدس, یہ بڑی اچھی کتابیں ہیں, بزرگوں سے استفادہ کرتے رہے ہیں, جو ہمارے یہاں کی لکھی ہوئی کتابیں یعنی ہیں تو وہ بھی فارسی عربی کی کتابیں مگر ہمارے یہاں صدیوں سے رائج ہیں بر صغیر کے اندر. ریاض القدس ہے, لوائج الاحسان ہے. میری جتنے مجالس ہیں وہ 10 جلدوں میں چھپنے جا رہی ہیں, جو اب تک ہم نے مجالس پڑھی ہیں انہیں ہم کتابوں کی شکل میں لا رہے ہیں. تو 10 جلدوں کا مواد ہو چکا ہے, پورا سیٹ بنے گا 10 جلدوں کا. پہلی 2 جلدیں چھپنے جا رہی ہیں, تو آہستہ آہستہ اور کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر دوست کام کر رہے ہیں. تو مصائب میں ایک کام تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مشہور معتبر اردو خطیب ہیں انڈیا پاکستان کے, آپ ان کے یوٹیوب کے اندر مصائب پڑھے ہوئے موجود ہیں. مثلا حضرت علی اکبر آپ لکھیں مصائب حضرت علی اکبر, ٹھیک ہے, تو آپ کو 25 خطیبوں کے آ جائیں گے. ان میں سے آپ 3 پسند نہیں کر رہی ہوں گی خطیب, یہ بھی مجھے پتہ ہے. آپ 3 کو کہیں گے نہیں یہ میں تو ان کو معتبر مانتی نہیں ہوں, مگر یوٹیوب پہ تو ڈلا ہوا ہے. تو آپ کو جن پر اعتبار اور یقین ہے ان میں سے 5 تو ہوں گے, آپ ان 5 کے وہ مصائب اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے. ایک طریقہ یہ ہے. جی. اردو میں معجزات اور واقعات کی کتاب, مناقب اہل بیت کے نام سے کئی جلدوں میں کتاب ہے. دمۃ الثاقبہ معجزات کی کتاب ہے, دمۃ الثاقبہ کے نام سے, یہ اردو میں آ چکی ہے. فضائل اور مناقب اور معجزات کی کتاب, اور بھی کچھ کتابیں میں چاہوں گا کہ ان دوستوں سے کہوں ادارے والوں سے کہ ایک لسٹ بنا کے دے دیں. کیا کریں گے؟ فضائل کی کتابیں, فضائل مصائب, ٹھیک ہے. جی بہن. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے بانیان کا, خطیب کا, اس کے بعد ہے یہ مسئلہ. عوام کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ جو آیا ہے مجلس میں اس کا یہ ایشو نہیں ہے. بانی ہمارا مینج نہیں کر پا رہا, مس مینجمنٹ کا شکار ہے. اس نے مجلس کے ٹائم کو نماز کے ٹائم کے ساتھ ٹکرا دیا ہے.
جبکہ عبادتوں میں اللہ نے تو ٹکراؤ ہی نہیں رکھا تھا. ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے، ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے. اس نے کیا کیا کہ ٹائم ایسا طے کیا، خاص طور پہ آپ کے ہاں کی مجلسوں میں یہ زیادہ ہے مسئلہ، کہ اعلان مجلس اعلان اتنے بجے کا ہے، ہوگی اتنے. یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ 2 بجے کا اعلان ہے، 3 بجے شروع ہوگی، یہ کیوں بول رہے ہو؟ تو ہمارے خواتین میں یہ مسئلہ ہے. اچھا، خواتین کی کثرت سے مجالس ہیں اور عزیز و اقارب کی شرکت ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، تو یہ ٹکراؤ جو ہے نا عبادتوں میں، یہ بانی کا ایشو ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. آپ کو بھی اگر آپ کا تعلق دار ہے، آپ مسلسل وہاں پڑھ رہے ہیں مجلس، آپ بھی اسے تذکر دیں کہ دیکھو بھائی مغرب سے 10 منٹ پہلے ختم ہونی ہے. کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ میں اگر 40 منٹ پہ ختم کر دوں گی. ضروری تھوڑی ہے کہ گھنٹے کی تقریر روزانہ ہونی چاہیے. آج ٹائم ٹکرا رہا ہے نماز سے، ہم 10 منٹ پہلے ختم کریں گے. نماز ہمارے یہاں معاشرے میں، خاص طور پہ شیعہ معاشرے میں، نماز کی وقت کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کی تبلیغ ہی نہیں ہے، اس پہ عمل ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں اگر ہم پر کوئی تہمت لگا رہا ہے نا، تو اس کا موقع ہم خود بھی دے رہے ہیں. اگر ہم پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، اس کا موقع ہم خود بھی دے رہے ہیں. ہمارے ہاں اللہ تو آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا ہے معاذ اللہ ہماری مجلسوں سے. ہمارے فی امان زہرا، یہاں سے بھی اللہ لے لیا، فی امان اللہ سے. اجرکم علی اللہ، اب اجرکم علی زہرا، یہاں بھی اللہ لے لیا. یا کہیں تو خدا کا خوف کرو. اللہ کے لیے جو الفاظ تھے وہ بھی تم نے، اہل بیت کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ اگر کسی صحابی کو دیں گے تو ہم چڑھتے ہیں یا نہیں؟ مثلا میں اگر ابھی کہہ دوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کہیں گے مولانا سنی ہے. تو اگر میں مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے رضی اللہ لگا دوں تو آپ کو چڑ ہو رہی ہے. اور جو اللہ کے نام کے ساتھ چیزیں لگتی ہیں وہ جب ہٹائے جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. فی امان اللہ ختم کر رہے ہیں ہمارے بعض لوگ. ہمارے یہاں بولا جا رہا ہے یہ، اسے ٹوکیں، حوصلہ شکنی کریں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں، ہمارے یہاں کی اصطلاحوں میں، ہمارے یہاں کے جملوں میں اگر اللہ کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ قیامت میں کل حضرت عیسیٰ کو اللہ روکے گا، انت قلتا و امی الہین، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو. وہ کہیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ صفائیاں دیں گے. مولا علی عیون اخبار رضا کے اندر مولا کا فرمانے کہ مجھے بھی روکا جائے گا بعض میرے شیعوں کی وجہ سے. تو ہم تو اپنے ائمہ کو، اپنے مولا کو اللہ کے آگے جواب دہ بنا رہے ہیں. وہ صفائی دیں گے مولا ہماری وجہ سے کہ نہیں ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں اللہ مانو. یہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں. اس میں آپ لوگ، ہم لوگ سب، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. جی بہن. بہترین ہے. آپ کو ایک آیت لیں، اس میں 5 8 10 پیغام تو ہوں گے نا. تو سورہ پورا لے رہی، یہ تو بہت بڑا میدان ہے. ہم تو ایک آیت سے بھی 5 پیغام لے سکتے ہیں. بہترین ہے، بہترین. اور عشرے کا جو بھی موضوع ہو نا، کوشش کریں کہ آپ کے موضوعات میں مولا علی کی عظمت کو آپ اولویت دیں. اہل بیت کی فضیلت کا ذکر آپ کی مجلس میں زیادہ نظر آنا چاہیے. جی. کریں، مگر اس پہ یقین نہیں رکھیں. وہ خود سے بھی آیت بنا دیتا ہے، خود سے بھی آیا ہے، مگر اس سے استفادہ کریں، مگر اس پہ یقین نہیں رکھیں. جی میں وہ اس ترتیب کو پورا کر لوں. جی آپ. مشہور جو لسٹ ہے کہیں یہاں پر دی گئی ہے، مل جائے گی آپ کو. فرما رہی ہیں کہ خطبات کی لسٹ. یہ اجتہادی موضوع ہے. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب ثابت کرنا ہوگا جو نماز میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہے یا کم کرنا چاہتا ہے، اسے ثابت کرنا ہوگا کہ نبی نے ایسا کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اجتہادی موضوع ہے، مجتہد بتائے گا. ظاہر ہے نبی کا کیا ہوا نبی کا بتایا ہوا تو عربی میں ہے نا،
ہماری اردو میں اور فارسی اور سندھی اور پنجابی میں تو نہیں ہے. تو نبی کا کیا ہوا، کہا ہوا اور بتایا ہوا وہ عربی میں ہے. عربی کے جو ماہرین ہیں وہ مجتہدین ہیں. تو جس کا مجتہد کہہ رہا ہے کہ ہاں صاحب میرے نزدیک یہ اشارہ کنایا ملتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے تو وہ کرے، اور جس کا مجتہدین اجازت نہیں دیتے وہ نہیں کرے. اپنی نمازوں کو مولا کا نہیں، اللہ کا نام بھی اگر آپ زیادہ لیں گی تو نماز باطل ہو جائے گی. ہاں آپ 4 رکعت پڑھ لیجئے فجر کی، اللہ کا نام ہی تو لے رہی ہیں آپ، اللہ ہی کی تو عبادت کر رہی ہیں. فجر کی کل سے 4 پڑھیے تو 2 کا بھی نہیں ملے گا فائدہ، 2 کا ثواب بھی نہیں ملے گا. تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم تو مولا کا ذکر کر رہے تھے، مولا کے ذکر سے یہ کیسے خراب ہو جائے گی نماز؟ بھائی اللہ کے ذکر سے بھی خراب ہو جائے گی. ہم پابند ہیں، جیسا ہمیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں. ہم اپنی پسند سے تو نہیں عبادتیں کریں گے، اپنی مرضی سے تو ہم اگر اجازت دے رہے ہیں ہمارے مجتہدین تو کریں، جن کو اجازت ملی ہے وہ کر رہے ہیں، جن کے مجتہد کے نزدیک ثابت نہیں ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ قاعدہ بنے گا. جی آپ بہن کچھ فرما رہی ہیں آپ جو آخر. جی جی سر میرا سوال تھوڑا مختلف ہے. جی بس تھوڑا مختلف ہے میرا سوال. جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے جو اللہ نے کیا، تو خودکشی حرام کیوں ہے اور ناکاری موت سے کیا ہوگا؟ علم کلام کا سوال ہے اور بڑا لمبا سوال، اس کا جواب ہے. مختصر یہ کہ موت اور حیات کی 2 قسمیں ہیں. ایک موت حتمی ہے جس کو اجل حتمی کہتے ہیں، اور ایک موت غیر حتمی ہے جسے اجل غیر حتمی کہتے ہیں. موت حتمی ہے کہ بہرحال سب کو مرنا ہے، اور غیر حتمی یہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں مرنا، ایسے مرنا ہے، اب نہیں مرنا کل مرنا ہے، کل نہیں مرنا آج مرنا ہے. یہ جو غیر حتمی موت ہے یہ صدقات سے بھی ٹل سکتی ہے، یہ نیکیوں سے بھی عمر بڑھ سکتی ہے، یہ برائیوں سے بھی عمر کم ہو سکتی ہے. یہ غیر حتمی موت تھی. لیکن بہرحال جس نے ساری نیکیاں کی ہیں وہ معصوم ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بھی تو جائے گا نا دنیا سے. تو وہ جو اتنی بڑی بڑی ہستیاں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، میرا نیس کہہ رہے ہیں، تو وہ ہے موت حتمی اور اجل حتمی. اللہ ہمیں بہت ساری جو باتیں ہم نے آج کی ہیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. محرم کی آمد ہے، بہترین مولا کا ذکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. شکریہ.